اندر عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے اور گرفتار ہونے کے بعد باقاعدہ انہیں چارج شیٹ کیا جائے گا اور چارج شیٹ کرنے کے بعد ان کو اسپیشل کورٹ میں پیش کیا جائے گا جسے ہم ملٹری کورٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اور ان کا مقدمہ ملٹری ایکٹ کے تحت کیا جائے گا اور اس میں باقاعدہ یہ ثابت کیا جائے گا کہ عمران خان صاحب نے 9 مئی اور 8 مئی اور 10 مئی کو کیا کیا تھا۔ اب سوال یہ کہ کیا عمران خان صاحب کے پاس ثبوت موجود ہیں؟ عمران خان صاحب کے خلاف باقاعدہ ثبوت موجود ہیں، اور یہ ثبوت کہاں سے آئے تھے یہ ہم آپ کو اسی ویلاگ کے اگلے حصے میں بتائیں گے، لیکن سردست ہم باقی ساتھیوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ ساتھ اعجاز چودھری صاحب کا جو فیصلہ ہے اب وہ بھی اسپیشل کورٹ میں ہوگا، میاں محمود الرشید صاحب کا فیصلہ بھی اسپیشل کورٹ میں ہوگا اور اسپیشل کورٹ میں مقدمہ چلے گا۔ یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں ان کی دوبارہ گرفتاری ہوگی اور گرفتار کرنے کے بعد انہیں اسپیشل کورٹ میں پیش کیا جائے گا اور اسپیشل کورٹ میں ہی ان کا مقدمہ چلے گا۔ ان کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں، کیونکہ ان کے اوپر بھی ایک الزام ہے کہ انہوں نے انسائٹ کیا تھا اور ان کی آڈیو آپ سن چکے ہیں، تو علی امین گنڈاپور صاحب جو ان کا کیس بھی اب اسپیشل کورٹ پہ چلے گا۔ کنول شوزف صاحبہ جو آپ ان کے کمنٹس آپ نے دیکھے ہوں گے، آپ نے ان کی گفتگو سنی ہوگی، تو وہ خاصی وائرل ہو چکی ہے، تو ان کے خلاف بھی ملٹری کورٹ میں کیس چلے گا۔ عالیہ حمزہ صاحبہ گرفتار ہیں، ان کے خلاف بھی ملٹری کورٹ میں کیس چلے گا۔ علی نواز اعوان صاحب جو ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا کیونکہ وہ زیر زمین ہے اور ان کا کیس بھی ملٹری کورٹ میں چلے گا۔ شہریار افریدی صاحب کا کیس جو ہے وہ بھی ملٹری کورٹ میں چلے گا۔ مراد سعید صاحب کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، کسی وقت بھی گرفتاری کی اطلاع آپ کو ان کی آ جائے گی اور ان کو بھی ملٹری کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ ہیں جن کے نام ابھی سردست میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، لیکن ان لوگوں کی گرفتاری بھی ہوگی اور ان لوگوں